السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ملیے اور جانیے کہ خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ دوستو، اگر آپ بھی ترکی کو ایک طاقتور دیش مانتے ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ 2023 آتے ہی ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کا بڑا اعلان۔ 2023 میں کیا بڑا کرنے والا ہے ترکی، جس سے خوف زدہ ہے امریکہ؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری تفصیل بتائیں گے، اس کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ دوستو، جس لمحے کا انتظار ترکی کو صدیوں سے تھا، آخر کار وہ لمحہ آ ہی گیا اور 2023 شروع ہو چکا ہے، جس کا جشن ترکی میں خاص طور پر منایا گیا ہے۔ اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے ایک بڑا اعلان کر دیا، جس کی وجہ سے امریکہ اور پوری دنیا خوف زدہ ہے۔ 2023 آتے ہی ترکی کے صدر نے بڑا اعلان کر دیا۔ فوج سے خطاب کرتے ہوئے 2023 کے دستک کا اعلان کر دیا ہے، جس کا انتظار سالوں سے کر رہا تھا ترکی۔ آپ کو بتا دیں کہ ترکی ایک عظیم قوم کی سرزمین ہے، جس نے مسلمانوں پر مغربی اقوام کی یلغاروں کا مقابلہ کیا اور آج تک اپنی آزادی برقرار رکھے ہوئے ہے۔ ترکی کا شمار ان عظیم قوموں میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کی تاریخ پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ ترکوں نے مشرق میں دیوار چین سے لے کر مغرب میں اسکیا تک اور حجاز تک حکومت کی ہے۔ ان علاقوں میں ترک نسل آج بھی آباد ہے۔ 2023 میں رجب طیب اردوغان نے بڑا اعلان کرتے ہوئے پوری دنیا کو 2023 کے دستک کا احساس دلایا ہے اور سب کو چونکا دیا ہے۔ اور فوج سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترکی اب پہلے جیسا نہیں رہے گا، اب ترکی ترقی کے منازل طے کرے گا۔ اب ترکی کو کوئی ڈرا نہیں سکتا، اب ترکی سپر پاور بننے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ ترکی 2023 میں اپنی آزادی حاصل کرے گا اور جو معاہدہ 100 سال سے پہلے طے ہوا تھا، معاہدہ لوزان، وہ بھی ختم ہو جائے گا، جس کی وجہ سے ترکی کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ اب ترکی آزادی حاصل کر لے گا۔ ترکی کے پاس ایٹمی قوت نہ ہونے کے باوجود بھی دنیا کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتا ہے۔ 2023 میں کس سے آزادی حاصل کرے گا ترکی؟ آپ کو بتا دیں کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد ایک معاہدہ طے پایا تھا، جس کے ذریعے سے ترکی پر بہت زیادہ پابندیاں لگائی گئی تھی۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد ایک امن معاہدے کے نام پر فاتح اتحادیوں اور ترکی کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت یونان، بلغاریہ اور ترکی کی سرحدیں متعین کی گئی۔ قبرص، عراق اور شام پر ترکی کا دعویٰ ختم کر کے سرحدوں کا تعین کیا گیا اور اس معاہدے کے تحت جمہوریہ ترکی کو عالمی سطح پر تسلیم کیا گیا۔ اس معاہدے سے کہ روس خلافت عثمانیہ ختم کر دی گئی اور ترکی نے تینوں بر اعظموں میں موجود خلافت کے اثاثوں اور املاک سے دستبرداری اختیار کر لی تھی۔ معاہدہ لوزان ختم ہونے کی کوئی طے شدہ تاریخ سامنے نہیں آئی، لیکن بین الاقوامی اصولوں کے مطابق کوئی بھی معاہدہ 99 سال سے زائد نہیں ہوتا ہے، اور لوزان میں ہونے والا معاہدہ بھی اگر دیکھا جائے تو 100 سال پر محیط تھا، جو دراصل ترک عوام اور مسلمانوں کے خلاف مغرب کا ایک ایسا پھندہ تھا جس نے ترکی کے ہاتھ پاؤں باندھ کر چاروں شانے چت کر دیا۔ اس معاہدے کے روح سے ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ قرار دیتے ہوئے دین اسلام اور خلافت پر پابندی لگا دی گئی۔ دوستو، ایسا وقت بھی آیا کہ ترکی میں اسلام کا نام لینا بھی مشکل ہو گیا۔ اس شرمناک معاہدے میں ترکی کو معاشی طور پر کمزور کرنے کے لیے اپنی ہی زمین سے تیل نہ نکالنے کا پابند کیا گیا۔ مغرب کی سازشیں یہی ختم نہیں ہوئی، بلکہ آبنائے باسفورس کو مفت عالمی گزرگاہ قرار دے دیا گیا، جس کے ٹیکس سے ترکی کو بہت فائدہ ہو سکتا تھا۔ آبنائے باسفورس دنیا بھر میں تجارت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس راستے سے روزانہ سینکڑوں بحری جہاز گزرتے ہیں، لیکن لوزان معاہدے میں اسے بین الاقوامی گزرگاہ قرار دے دیا گیا تھا اور ترکی کو بحری جہازوں پر ٹیکس لگانے سے روک دیا گیا تھا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آبنائے باسفورس کے طرز کی ایک آبی گزرگاہ سوئز کینال کے نام سے مشہور ہے، جو بحیرہ روم میں بحیرہ قلزم سے ملاتی ہے۔ اس نہر پر قبضے کے لیے امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، مصر سے جنگ بھی کر چکے ہیں اور آج یہ کینال یومیہ 15 ملین امریکی ڈالر ٹیکس جمع کرتی ہے۔ ترکی نے 100 سال تک اس ظالمانہ معاہدے پر عمل کیا، لیکن 2023 میں معاہدے سے نکلنے کے بعد اپنی سرزمین پر تیل اور دیگر معدنیات نکالنے کے علاوہ آبنائے باسفورس پر ٹیکس لگا کر اپنی معیشت کو مضبوط بنا سکتا
سکتا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان بھی 2023 کو اپنی قوم کے لیے بہت اہم قرار دے چکے ہیں۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ 600 سال تک دنیا پر حکمرانی کرنے والا ترکی آنے والے سال میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کرنے میں کیسے کامیاب ہو پائے گا۔ ترکی سے ڈرنے والے مسلم دشمن عناصر اور مسلم دشمن ملک کیا حقیقت میں تبدیل ہو سکتے ہیں؟ آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ کے اندر ضرور بتائیے گا۔